تلاوت قرآن پاک کی بھی کثرت ہے. ہمارے بزرگان دین کو اگر ہم دیکھیں نا، ان کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کی یہ حضرات کس قدر قدر کیا کرتے تھے، ماہ رمضان کو کس اچھے انداز سے منایا کرتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے آتا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے، یعنی ماہ رمضان میں شروع نہیں ہوا، ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے کاروبار کو سمیٹ لیا کرتے تھے. کسی کو کچھ دینا ہوتا اس کو دے دیتے، کچھ لینا کسی سے تھا اس سے لے لیتے، لین دین کے سارے کام سارے کاروبار بند کر دیتے. اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ جایا کرتے. یہ صحابہ کرام کا انداز. اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ رمضان شریف میں عید الفطر کے ساتھ 62 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے. کتنے؟ 62. ایک مہینے میں 62 قرآن کریم آپ ختم فرمایا کرتے. سبحان اللہ. کس طرح؟ دن میں ایک، رات میں ایک، پورے مہینے کی تراویح میں ایک، اور عید کے دن ایک. یوں آپ ایک مہینے کے اندر 62 قرآن کریم ختم فرما دیا. اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ماہ رمضان میں 60 قرآن کریم کا ختم فرمایا کرتے اور سب نماز میں ختم کرتے. حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی ہر 2 راتوں میں پورا قرآن کریم پڑھتے اور صرف مغرب و عشاء کے درمیان آرام فرماتے. اور رمضان کے علاوہ 6 راتوں میں ایک ختم قرآن کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 راتوں میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیا کرتے، جبکہ رمضان میں ہر 3 راتوں میں ایک قرآن پاک کا ختم کرتے اور آخری عشرے کی ہر رات ایک قرآن کریم کا ختم فرما لیا کرتے. اسی طرح حضرت سعد بن ابراہیم زہری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کو اس وقت تک افطار نہ کرتے جب تک قرآن کریم ختم نہ کر لیتے. مغرب اور عشاء کے درمیان اخروی معاملات میں غور و فکر کرتے رہتے اور اکثر افطار کے وقت سامعین کو بلاتے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ کھائیں. یہ ہمارے بزرگان دین کا رمضان شریف کے اندر تلاوت قرآن کرنے کا معاملہ کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً باتیں تو بہت ساری ہیں. رمضان مبارک کے اتنے فضائل ہیں کہ شیخ طریقت امیر سنت نے ایک بڑی ضخیم کتاب، ایک بڑی یعنی موٹی کتاب ہے، اس میں کئی سارے صفحات ہیں، کئی سینکڑوں صفحات مشتمل کتاب جس کا نام ہے فیضان رمضان. ایک پوری کتاب آپ نے لکھی ہے رمضان کے حوالے سے. اس میں رمضان میں روزوں کے فضائل، تراویح کے فضائل، تلاوت قرآن پاک کے فضائل، پھر کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے ماہ رمضان میں اعتکاف کے فضائل، شب قدر کے فضائل. پوری اتنی ضخیم کتاب امت کو عطا فرمائی، اس کا نام ہے فیضان رمضان. اگر پیچھے مکتبۃ المدینہ لگا ہوا ہے، کتابوں کا اسٹال اگر لگا ہوا ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ اس کتاب کو حاصل کر کے ساتھ میں لے کر جائیں. اس کو پڑھیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی مزید محبت دل میں پیدا ہوگی. اب ماہ رمضان کے فضائل تو ہم نے سن لی، لیکن ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو ماہ رمضان کے اندر بھی معاذ اللہ گناہوں کے اندر مصروف ہوتی ہے. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی بھی ہے جو ماہ رمضان کے اندر بھی روزے نہیں رکھتی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ معاذ اللہ سبجر مسلمانوں کے بازار میں چائے کی ہوٹلوں پر موجود ہیں، لوگ جناب کھانے کی ہوٹل پر موجود ہیں، لوگ سامنے کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، چائے کی چسکیاں لگا رہے ہیں. ماہ رمضان مبارک کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ایسی جو ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتی، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے جو ماہ رمضان میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ماہ رمضان کے اندر بھی فلم دیکھتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر بھی گانے سنتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر بھی معاذ اللہ جھوٹ بول کر اپنا کاروبار کرتے ہیں.
مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کا مال بیچتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں کے اندر اپنے دن رات کو بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ جو ماہ رمضان کے اندر بھی اللہ کو راضی نہیں کرتے ان کو ڈر جانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا آپ کو مفہوم سنا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جسے ماہ رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ بدبخت ہے۔ ماہ رمضان میں تو اتنی مغفرت عام ہو جاتی ہے، روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت رمضان میں روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت سے نوازتا ہے۔ ایسے ماہ رمضان کے اندر بھی جو لوگ معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ سنیے، وہ لوگ جو ماہ رمضان میں گناہ کرتے ہیں، سنیے، منقول ہے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا کائنات علی کی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے کر گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر آپ کی نگاہ پڑی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑا عبرت والا یہ واقعہ، توجہ فرمائیے۔ تو آپ کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک تازہ ترین قبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی۔ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کے جو قبر کے حالات ہیں اس پر ظاہر ہو جائے، اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے مجھے پتا چل جائے۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں آپ کی عرض آپ نے رب کے بارے میں عرض کی، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ پاک نے آپ کی بارگاہ کو قبول فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دو۔ غیب سے آواز آئی، اے علی اس کی سفارش نہ کیجیے، کیونکہ یہ شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہا کرتا تھا۔ اللہ مولا کائنات علی کے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کی آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ یہ دیکھیں میرے پیارے سامنے بھائی، ماہ رمضان میں بھی گناہ نہ چھوڑنے والوں کو کیسا انجام ہے۔ یہ تو مولا علی تھے جنہوں نے سفارش کی تو اللہ پاک نے اسے بخش دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا بھی یہ معاملہ ہے، رمضان کے اندر روزے چھوڑنے کا معاملہ ہے، رمضان میں تراویح چھوڑنے کا خدا نہ خواستہ معاملہ ہے، رمضان میں اگر اللہ نہ کرے فلمیں ڈرامے گانے باجے سننے کا معاملہ ہے، رمضان میں معاذ اللہ عز و جل بے پردگی کا معاملہ ہے، بے حیا بے پردہ عورتوں کو تکنے کا معاملہ ہے،
اگر ماہ رمضان کے اندر بھی معاذ اللہ فرض نمازیں چھوڑنے کا معاملہ ہے، اگر ماہ رمضان کے اندر بھی خدا نخواستہ اگر فجر کی نمازیں بستروں کے اندر قضا ہو رہی ہے، اگر ماہ رمضان کے اندر بھی ہمارے پورے روزہ ادا نہیں ہو رہے، اگر ماہ رمضان کے اندر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کو گزار دیا، اللہ پاک ناراض ہو گیا، میرے پیارے اسلام بھائیو، قیامت ہماری قبر و آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ یاد رکھیے، جس طرح ماہ رمضان کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے نا، کہ آپ نے سنا ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو جس طرح ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان میں گناہوں کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے علاوہ ایک گناہ کریں گے تو ایک گناہ کا عذاب ملے گا، اور رمضان کے اندر اگر ایک گناہ کریں گے تو اس کا وبال بڑھا دیا جائے۔ اس لیے ماہ رمضان کی قدر کرنی ہے، اور ماہ رمضان قریب آنے والا ہے۔ آپ غور تو کیجیے، کئی مسلمان آپ کو ملیں گے، کئی مسلمان ایسے جو پچھلے سال رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ انہوں نے تراویح ادا کی ہے، آپ کے ساتھ سحری افطاری کا ان کا معاملہ رہا ہے، آپ کے ساتھ جناب انہوں نے پچھلے سال اوسطائی کے اعتکاف کیا ہوگا، آپ کے ساتھ انہوں نے جو ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہوگی رمضان میں، لیکن آج وہ آپ کے سامنے نہیں۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے والد، کسی کے والدہ، کسی کے بھائی، کسی کی بہن، کسی کے دوست ایسے ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، سحری افطاری آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال ہمارے ساتھ نہیں۔ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان عطا فرما رہا ہے۔ کیا پتا کہ زندگی میں اب آئندہ سال رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، بلکہ سچی بات تو یہ کہ یہ جو رمضان آنے والا ہے نا، یہ بھی ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں۔ تو لہٰذا ابھی سے اچھی نیتوں کے ساتھ رمضان کی تیاری شروع کر دیجیے۔ کرنا کیا ہے، ابھی سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑے۔ یہ نیت نہیں کرنی کہ رمضان میں پوری نماز پڑھیں گے، یہ نہیں، رمضان میں تو پڑھنا ہی ہے، لیکن ابھی سے یہ نماز کی پابندی شروع کر دینی۔ کیا پتا رمضان تک آپ زندہ رہے بھی نہ رہے، رمضان سے پہلے موت آ گئی اور بے نمازی مرے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ابھی سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں تو نمازیں پڑھیں گی، ابھی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی سے نیت کرو انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر رمضان نصیب کیا تو پورے ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا۔ مزہ نہیں آ رہا ہے، زبردست انداز سے ہاتھ اونچے کر کے جذبے کے ساتھ آپ نیت کریں گے تو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اس مبارک ماہ رمضان میں، آنے والے رمضان میں انشاءاللہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس رمضان ایک بھی دن کی تراویح نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں ایک بھی نماز نہیں قضا کروں گا انشاءاللہ۔ آخری بات کر رہا ہوں، ماہ رمضان کی ایک بڑی پیاری بات ہے جو رمضان میں ہی ہوا کرتی ہے، وہ ہے اعتکاف۔ سنت اعتکاف ظاہر رمضان میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم اعتکاف کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، نماز تو سنت اعتکاف پڑھ کے بیٹھ جائیں، اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن جو سنت اعتکاف ہے، سنت موقع ہے جسے کہتے ہیں، وہ اعتکاف ماہ رمضان میں ہو سکتا ہے۔ کتنا پیارا ہے یہ عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میرے آقا ہر سال رمضان کے جو آخری 10 دن ہوتے تھے، میرے آقا ان دنوں کے اندر مسجد میں بیٹھ جایا کرتے، اور ایک مرتبہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا، پورے ماہ رمضان کا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی جانب سے بھی پورے مہینے کا رمضان میں اعتکاف کروایا جاتا ہے۔ اس اعتکاف میں کیا ہوتا ہے، الحمدللہ پورے دن مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے، سحری مسجد میں، افطار مسجد میں، تراویح مسجد میں، الحمدللہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اعتکاف کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ماہ رمضان میں سحری افطاری کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے اعتکاف کیا ہوگا اپنے طور پر، لیکن ظاہر ہے اس میں ہم نے قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا ہوگا۔ دعوت اسلامی کے تحت بیٹھتے ہیں، الحمدللہ نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے،
نماز میں کتنے فرض ہیں ہمیں نہیں پتا، کئی لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوں گے. نماز میں کتنی شرطیں ہیں، نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے نا. وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں. اسی طرح تیمم کا طریقہ کیا ہے، جنازے کو دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے، جنازے کو لہلانے کا طریقہ کیا ہے، گھر میں آنے کی سنتیں کیا ہے، گھر سے نکلنے کی سنتیں کیا ہے، گھر میں آنے کی دعا، گھر سے جانے کی دعا، جناب اسی طریقے سے مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا. کس کس کو پتا ہے؟ کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہے. رمضان میں روزہ تو رکھ رہے ہیں، کن کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بڑی تعداد کو نہیں پتا کہ لوگوں کو غلط فہمیاں لوگوں کو ہوتی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں الحمدللہ اس ایک مہینے کے اعتکاف میں دعوت اسلامی کے تحت جو ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اعتکاف میں سکھائی جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں قرآن کریم سکھایا جاتا ہے. اب کیا ذہن بنتا ہے؟ آپ میں سے کوئی یہ جو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی ایک مہینے کا دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کروں گا، ہاتھ اونچے کر لیں. تو یہ آپ ایسے ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایک مہینے کا اعتکاف انشاءاللہ دعوت اسلامی کی جانب سے جے پور میں بٹا بستی میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی جانب سے ایک مہینے کا اعتکاف ہونے جا رہا ہے. آپ سے گزارش بھی ہے کہ ہمارے جو پیچھے مکاتب لگے ہوئے ہیں، مدنی قافلے کا بستہ لگا ہوا ہے. آپ ابھی جب وقفہ ہوگا یہاں سے اٹھیں گے تو تمام اسلامیوں سے گزارش ہے کہ پیچھے جو مکتب لگا ہوا ہے، بستہ لگا ہوا ہے مدنی قافلے کا، وہاں پر جا کر آپ نام بھی لکھوائیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے 30 دن دعوت اسلامی کی جانب سے آپ کو انشاءاللہ سحری افطاری کی خیر خواہی پیش کی جائے گی انشاءاللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادتیں کرنے، ماہ رمضان کو اپنی عبادت اور ریاضت میں اللہ تبارک و تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ